بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ آج ہمارے آفس میں سابق ریجنل صدر تحریک انصاف کے زرگل خان سیاست کے میدان میں ایک مدبر و شگاف ذہن رکھنے والے عوامی نمائندے ہیں اور MPA بھی رہ چکے ہیں اور کافی ان کی شہرت ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں ہزارے کے لیے، ہزارے کے عوام کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اسی والے سے ہم آج بات کریں گے ان سے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ DMM نیوز کے آفس میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صدر تنظیم العوان محمد اقبال صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ زرگل خان، بہت شکریہ آپ تشریف لائے DMM نیوز کو۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے PTI میں بڑا رول پلے کیا اور اس سے قبل بھی آپ 92 سے سیاست کے میدان میں راول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور MPA بھی رہ چکے ہیں۔ ان ادوار میں آپ نے ہزارے کے لیے کیا کیا؟ تحریک ہزارہ میں بھی آپ فرنٹ لائن پہ بھی رہے تھے۔ ابھی یہ آباسی ڈویژن کا مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت کوئی اور بات تھی، آج کچھ اور ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب آپ کس طرح دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ میر افضل بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ نے کویسچن کیے تو اس طرح ہے کہ 1985 سے ہم سیاست میں، میرا بھائی آیا تھا، میں تو چھوٹا تھا۔ 85 میں تورغار کی 2 سیٹیں تھیں اور اس وقت تورغار میں کوئی کام حکومت کا نہیں تھا، کوئی کام کوئی بھی نہیں بتا سکتے کہ کوئی کام تھا۔ تو یہ سب کچھ جو تورغار میں کیا ادھر سے، کیونکہ بہت بیکورڈ ایریا تھا، تو وہ کام کیے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو 2002 میں آزاد حیثیت سے MPA رہا اور اپوزیشن میں چلا گیا۔ یعنی ایک تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آزاد حیثیت سے جیت کر میں وزیر لوکل گورنمنٹ بن سکتا تھا، تو میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ اقتدار کے پیچھے جاتا ہوں۔ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج ادھر پارٹی میں تو دوسرے تو لوگ ہم اصولوں پر جاتے ہیں۔ اگر میں اقتدار کے لیے جاتا تو ظاہر ہے، میں اکرم دورانی وزیر اعلیٰ تھا، میں ادھر جاتا۔ میں اپوزیشن میں رہا۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہزارے کے لیے، تورغار کو چھوڑیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا، لیکن ہزارے کے لیے میں نے جو کیا تھا اس وقت گورنمنٹ MMA کی تھی، جو رائلٹی تربیلا ڈیل، اور یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے لیے، اس میں تورغار کا بھی ایسا ملتا ہے، ساتھ تنول کا ایریا جو ہے ان کو بھی ملتا ہے، ہری پور کو بھی ملتا ہے۔ تو وہ جو بھی MPA ہو، MPA میں نے نہ بھی ہوں، کوئی ناظم ہو وہ بھی نہ ہو تو وہ لگتا ہے۔ آج تختیاں جو وہ لگا رہے ہیں تو وہ میرا منظور کردہ 2002 میں وہ میں نے کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کاروائی ہے کہ میں تورغار کا MPA ہوتے ہوئے پورے ہزارے کے لیے کیا، اور وہ آج بھی وہ رائلٹی مل رہی ہے، کوئی 3-3.5 کروڑ پر ایئر تورغار کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ تنول کو ملتی ہے، ہری پور چونکہ زیادہ متاثر ہوتا ہے ان کو زیادہ ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو پکھل میں، جو اس وقت پتہ مجھے نہیں ہے کہ نعیم سخی لگاتا ہے یا سردار یوسف لگاتے یا کون لگاتے، یہ اس کے بھی بانی میں ہوں منظور کردہ۔ اور وہ یہ اس طرح بات نہیں ہے، آپ YouTube پر چلے جائیں، اس وقت وزیر خزانہ تھا شہراز خان، تو اس کے الفاظ فیس بک پر پڑھیں کہ دا چی منگل چی کمی روپے راضی نو دی زرگل پا وجہ راضی نو چی دا پا وجہ راضی نو دا دبا من خیال ساتو، یعنی زرگل مین کے ہزارہ۔ تو یہ میں نے اس وقت یہ وہ کیا تھا۔ پھر میں ایز اے ریجنل پریزیڈنٹ PTI کا بھی رہا ہوں۔ تو ریجنل پریزیڈنٹ جب میں PTI کا تھا تو لوگ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ 3 بھائیوں کو ٹکٹ دیے، تو یہ عمران خان سن رہا ہوگا، یہ ٹکٹ تو بائی فورس دیے گئے، میرے بھائی تو ٹکٹ نہیں لے رہے تھے، یہ تو پرویز خٹک کو بھی پتہ ہے، اعظم سواتی کو بھی پتہ ہے۔ لیکن مجھے یہ کہا کہ یہ بری بات ہے، آپ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں، تو میں نے کہا ادھر تورغار میں میرا بھائی اگر PTI کا ٹکٹ لے گا تو ادھر تو صرف تین پارٹیاں ہیں، ایک ہے عوامی نیشنل پارٹی، ایک ہے JUI، اور تیسری پارٹی جو ہے وہ گل برادران ہے۔ وہاں پر نون بھی نہیں ہے، کاف بھی نہیں ہے، PTI بھی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ تو میں نے تو اپنے بھائیوں کو قربان کیا PTI کے لیے، اور خود چونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ٹیم کے لیے کھیلو، اپنے لیے سنچری نہ بناؤ، تو میں آئی تھنک کہ میں واحد ریجنل پریزیڈنٹ تھا کہ میں اگر اپنے لیے سنچری بناتا تو میں اپنے لیے ووٹ مانگتا۔ میں نے تو اپنے لیے ووٹ نہیں مانگے، نہ بھائی کے لیے، نہ میں تورغار گیا، نہ اپنی قومی اسمبلی میں ووٹ مانگے۔ میں تو غازی سے لے کر کوہستان تک ٹیم کے لیے میں نے کھیلا اور انشاءاللہ ریزلٹ دیا، خود ہار گیا۔ اب جب خود ہار گیا تو پھر ریجنل پریزیڈنٹ بھی میں نہیں ہوں، تو اب وی آر ناٹ ریسپانسیبل کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا جواب اگر آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے جنازے میں ابھی بات کی ہے، تو ادھر کا ہے میں نے سجاد آوان ہے، تو اس سے پوچھیں،
اور اگر آپ پی ٹی آئی کا پوچھیں تو مانسہرہ میں وزیر اعظم سواتی ہے، اس سے پوچھیں، احمد حسین شاہ وزیر ہے، اس سے پوچھیں، بابر سلیم جو ہے وہ ایم پی ہے، اس سے پوچھیں، نوابزادہ فرید ایم پی اے ڈیڈکٹ کا چیئرمین ہے تو اس سے پوچھیں. میرے پاس تو نہ کوئی عہدہ ہے نہ وہ ہے، تو میں اس کا رسپانسیبل نہیں ہوں کہ کیا ہوا. جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے جی تو اس وقت آپ فرنٹ لائن میں ہر وقت ہم آپ کو ان کے ساتھ دیکھتے تھے. اب وہ 4 سال اس کی حکومت کو ہو گئے اور ان 4 سالوں میں ہم آپ کو اس کے قریب نہیں دیکھتے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو یہ تو آپ عمران خان سے پوچھیں کہ کیا وہ جب تھا تو میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا، اور میں جو بھی ہزارے میں وزیر اعلیٰ آتا تھا یا وزیر آتا تھا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرے ورکروں کو یا میری ٹیم کو بائی پاس کر کے آئے، چاہے جو بھی تھا وزیر اعلیٰ. میں ان کو ورکروں کے پاس بھی لے جاتا تھا. اب چونکہ میں نہیں ہوں پریزیڈنٹ تو اس میں مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں جب ریجنل پریزیڈنٹ تھا تو ہزارے کے لیے 3 فیمیل کو میں نے ایم پی اے بنائے. 3 اس وقت جو ایم پی ہیں ان تینوں کو میں نے ٹکٹ دیے، اور ایک کو ایم این اے بنایا، ڈاکٹر عظما جدون جو ہے. تو یہ میں نے، یعنی یہ بھی ایک اٹک پار سے وہ ایسا لینا تھا تو وہ میں لیا نا. تو اب آپ لوگوں میں جرت ہونی چاہیے کہ یہ اتنے وزرائے، وزیر اعظم بھی ہے اور ریجنل پریزیڈنٹ بھی ہے، تو ابھی ریسنٹلی 3 سینٹ کی سیٹیں ہزارے کی خالی ہوئی ہیں تو کوئی ایک لیا. تو یہ زرگل کی غلطی تو نہیں ہے، یہ تو جو ہے ان سے پوچھے نا کہ کیا تھا. تو اب وہ لوگ ہیں، میں نہیں ہوں. لیکن جب میں تھا تو وہ میں نے انشاءاللہ جو داسو ڈیم اور ادھر ان کا پاور ہاؤس بھی میں نے ہزارے میں رکھا. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. ہاں اس میں ستار خان ایم پی اے جو تھا اس کا بھی رول ہے، جن کا رول میں جھوٹ نہیں بولتا، کوہستان کا اس کا بھی رول تھا، تو وہ بھی ہم نے کیے. جہاں تک آپ کہتے ہیں صوبے ہزارے کا، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں صوبے ہزارے سے. دیکھو ہزارے کے حقوق اپنی جگہ، زیادتیاں ہوتی ہیں تو ہزارے کے حقوق کے لیے بھی میں اس پلیٹ فارم کے، لیکن عباسین ڈویژن کا جو تعلق ہے تو وہ اپنی جگہ. میری پروپوزل کچھ اور ہے. زون 6 جو زون 6 ہے، زون 6 یہ ہوتا ہے کہ ان کو میڈیکل کالجوں میں پبلک سروس کمیشن میں، مطلب ہے وہ لوگ جو بیکورڈ علاقے کہ ان کا ہو، تو وہ زون 6 میں ہم چاہتے ہیں کہ تورغر بیکورڈ ایریا ہے، شانگلہ بیکورڈ ایریا ہے، بٹگرام کوہستان یہ زون 6 میں. تو اس میں بھی ہمارا رول ہے کہ زون 6 میں ہم ہوں، ہم ہزارے میں بھی ہوں. اب عباسین ڈویژن جو ہے وہ اگر یہ لسانی بنیادوں پر ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈویژن کس طرح ہونا چاہیے. ڈویژن کوہستان جو ہے 3 ضلع ہیں، 5 تحصیلیں تو میں نے بنائی ہیں اور 4-5 تحصیلیں پہلے بھی تھیں. تو کوہستان خود اتنا بڑا ایریا ہے تو ایک ڈویژن کوہستان ہونا چاہیے. ایک ڈویژن جو ہے وہ بٹگرام الائی یا ادھر جو قریب چھتر کا ایریا ہے مانسہرہ، یہ بھی ڈویژن ہونا چاہیے. اور تناول جو ہے، تناول خود بڑا ایریا ہے، تناول میں 2 ضلع ہونے چاہیے، اپر تناول، لور تناول، اور 7 تورغر ملا کر یہ بھی ڈویژن ہونا چاہیے. ایبٹ آباد اور ہری پور یہ بھی ڈویژن ہونا چاہیے. یہ 4 ڈویژن ہونے چاہیے. تو میں یہ، اور اس سلسلے میں کمشنر ہزارہ سے بھی بحیثیت ایک عام آدمی مل چکا ہوں. میں نے اس سے بات کی ہے کہ بھائی اس طرح نہ ہو کہ ہم لسانی بنیادوں پر یا اس پر، اور جہاں پر یہ ہے کہ لسانی یا قوم پرستی تو وہ تو ہم میں ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی، دیکھو اگر ہم قوم پرستی کرتے تو میں یوسف زئی ہوں، تو وہاں پر تو لیک محمد تو سواتی ہے، وہ ایم پی اے بنائے. تو ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم نے کبھی کسی قوم پرستی کو اور وہ نہیں کیے، اور نہ اپنی قوم کو اس طرح. اللہ کا فضل ہے. ہم تو چلے آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ قوم پرست ہیں؟ آپ تو عام آدمی کی آواز ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حالیہ وزیر اعلیٰ تورغر آیا اور اس کے بعد مانسہرہ کا دورہ کیا، تو اس کے آنے اور ان دونوں اضلاع میں آنے سے کوئی فائدہ ہوا عوام کو؟ فائدہ آپ اس کو کمپیئر کہ میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو تورغر لے کر گیا تھا، اور ثبوت یہ میں دے سکتا ہوں، 7 ارب کا پیکج میں نے منظور کیا تھا. اب وزیر اعلیٰ گیا تو 30 کروڑ کا اعلان کیے، تو 30 کروڑ تو سمپل ایک ایم پی اے کو ملتے ہیں. اور باقی جو بفا میں آیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. ہمارا دوست بیٹا وہی اسٹیٹ سیکرٹری تھا کہ اس نے کیا کیا وہ آپ کو پتہ. تورغر کا جہاں کا تعلق ہے تو وہ تو یہ اس نے کیا. اچھا یہ بلدیات آ رہا ہے، ابھی آپ بلدیات میں کس طریقے سے؟ بالکل انشاءاللہ بھرپور وہ ایسا لوں گا. 9 تحصیلیں یہ میں نے بنائی ہیں، میں نے. تو جب میں نے بنائی ہے 2 ضلع، تو اس طرح انشاءاللہ میں اپنی حیثیت سے اور آدمی کھڑے کروں گا
اپنی حیثیت سے, کیونکہ زرگل نام ہی کافی ہے. مجھے پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پارٹیوں کی ضرورت ہے. اگر پارٹیوں کی ضرورت ہوتی تو میں اس دفعہ قومی اسمبلی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا تو میں تو 10,000 ووٹوں سے آ رہا. تو جب میں آزاد لڑا تھا تو میں تو 1,800 ووٹوں سے آ رہا تھا. جب میں آزاد ایم ایم اے کا سیلاب تھا تو طور غر سے میں آزاد حیثیت سے میں نے ایم ایم اے کو بھی شکست دی, این پی کو بھی دی, سب کو دی. تو جب بھائی آزاد لڑا تو اس نے بھی شکست دی. تو ہمارا اپنا ایک وہ انشاءاللہ ہم پارٹیوں کے محتاج نہیں ہے, پارٹی ہماری محتاج ہے. اور نہ ہم یہ کہ اقتدار کے لیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم اقتدار ہے نا, تو میں تو قریب بھی نہیں ہوں. تو میں تو وہ اقتدار کے لیے نہیں جاتا ہوں. اس عوام کو بھی دور کر دیں کہ ہاں یہ ہے کہ پارٹی چاہے جو بھی ہو انشاءاللہ جس پارٹی میں جاتے ہیں تو اس لیڈر کو کہتے ہوتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ جرأت ہم میں ہے. یہ ہم نے جب مشرف کا میں نے ساتھ دیا تھا تو آزاد جیتا تھا. میں کوئی نوزادہ تو نہیں تھا. میں نے تو وزارت تو مشرف کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا تھا اور عمران کو بھی کہتا تھا. تو وہ کہتے یہ جرأت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, کیونکہ ہم چور نہیں ہیں, ہماری کوئی فائلیں نہیں ہیں. کوئی اگر آج دیکھو نا, ہم تو 1985 میں ایم پی اے اور گھر میں 2 بھائی بھی رہ چکے ہیں, اور کوئی ملا کر دونوں کے 9 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں. اور 1972 میں تربیلا ڈیم آیا تو ہمیں کمپنسیشن اس وقت صرف جو تناول کی جائیداد کی کمپنسیشن تھی وہ اتنی ملی تھی کہ ہزارہ میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. آج ہزارہ میں لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی بلڈنگیں وہ ہیں. تو ہم نے چوری نہیں کی ہے نا. اور یہ سینٹ میں آپ دیکھیں کہ سینٹ میں کتنے بڑے بڑے لوگ بکے ہیں. عمران خان نے خود 20 آدمیوں کو نکالا. تو آیا میں بھی ایم پی اے تھا اور میرا بھائی زرین گل بھی تھا, تو نہیں بھی کہنا. اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ہم مالدار ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں خود. اچھا دوسری میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, میں بھی وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر رہ چکا ہوں اور آپ کو پتا تھا کہ کس طرح میں نے کام کیے اور جو بھی تھا وہ کیا. لیکن آپ یہ بھی پوچھیں کہ میں ایڈوائزر ہوتے ہوئے میں آپ کے چینل کے وساطت سے کہتا ہوں, یہ پرویز خٹک بھی سن رہا ہوگا, ساری حکومت سن رہی, میں نے تنخواہ نہیں لی. میں نے نہیں لی, میں نے کہا نہیں ہے, لیکن کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لی اور تنخواہ لیتے ہیں. میں نے تنخواہ نہیں لی, سرکاری گاڑی نہیں لی, کوئی گھر نہیں لیا, کوئی چیز نہیں لی ہے. یہ میں کہتا ہوں, میں چیلنج دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا آپ دکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اصولوں کے لیے پارٹیاں چینج کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں بڑے بڑے رابطے کر رہے ہیں. سنا ہے مولانا صاحب نے رابطہ کیا, سب کر رہے ہیں. نون والے بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, این پی والے بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں. لیکن نہیں, ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار کے لیے جاتے ہیں. اور میں اپنے دونوں بھائیوں کو کھڑا کر رہا ہوں, ایک کو ضلع مانسہرہ سے اس کی تحصیل سے کھڑا کروں گا اور ایک بھائی کو ضلع طور غر سے, اپنے سگے بھائیوں کو, اور آزاد حیثیت سے کھڑی کروں گا. آزاد حیثیت سے تمام پارٹیوں کا وہ ہے, وہ ادھر ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کریں, انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. میں اپنے آپ کو بھی تو وزن کروں کہ میری کیا حیثیت ہے تاکہ پتہ چلے. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ملک جو ہے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. تو چونکہ پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو اس کے لیے یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے ملک کا نقصان ہو جائے. تو ملک کا نقصان ہونا نہیں چاہیے اور سب نے مل کر اس ملک کی ترقی میں ایسا لینا چاہیے ہر ایک کو, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تھینک یو سر, بہت مہربانی. باتیں بہت ہیں لیکن آئندہ نیکسٹ ٹائم